السلام علیکم، میرا نام ہے عبد القادر۔ ہم لوگ یورپی ممالک کو، ویسٹرن کنٹریز، یو ایس، یورپ، ان ممالک کو آئیڈیالائز تو بہت کرتے ہیں اور ہر ایک کا یہی خواب ہوتا ہے کہ ہم کسی طریقے سے اس ملک میں چلے جائیں، لیکن یہ ملک ایسے اچھے ملک نہیں بنے ان کے پیچھے ایک بہت بڑی ریزنز ہیں۔ ہم صرف ایک ادارہ اگر لے لیں تو اس کا ہمارے ساتھ کوئی کمپیریزن نہیں ہے ان ممالک میں سے، جو کہ عدلیہ کا نظام ہے، عدلیہ کا ادارہ ہے۔ آپ لوگ سن کے حیران ہو جائیں گے کہ یورپ کی اگر میں مثال لوں تو وہاں پر ہر ایک لاکھ کی جو آبادی ہے اس کے لیے اراؤنڈ 20 ججز موجود ہوتے ہیں ان کو انصاف فراہم کرنے کے لیے۔ یو ایس اے کی اگر بات کریں تو وہاں پہ 10 سے 15 یا 12 ججز ہوتے ہیں 1 لاکھ کی عوام کے لیے ان کو انصاف فراہم کرنے کے لیے۔ انڈیا کی اگر مثال لیں تو وہاں پر بھی 1 لاکھ کی آبادی کے لیے 5 ججز ہوتے ہیں، اور پاکستان کا اگر آپ حال سنیں تو آپ حیران ہو جائیں کہ یہاں پر تقریباً 1 لاکھ کی آبادی کے لیے صرف 1 جج ہوتا ہے۔ اگر آج ہم لوگ یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ ہم نے یورپ کو فالو کرتے ہوئے ان کی طرح کے ججز جتنی تعداد میں وہاں موجود ہے ہم بھی پاکستان میں اتنے ججز رکھنا چاہتے ہیں، تو ہمیں اس وقت تقریباً 50,000 ججز کی ضرورت ہے، اور اس وقت موجود کتنے ہیں؟ تقریباً 3,000۔ کہاں 3,000 کی فگر اور کہاں 50,000 کی فگر؟ اور اس وقت ہمارے پاس جو اس ملک میں پینڈنگ کیسز ہیں ان کی تعداد تقریباً 50 لاکھ ہے۔ اب بات یہ ہے کہ ججز بیچارے بھی کیا کریں؟ ججز نے جو اپنے ڈیسیژن دینے ہوتے ہیں وہ خود سے تو دینے نہیں ہوتے، ان کو اپنے فیصلے دینے کے لیے 2 چیزیں چاہیے ہوتی ہیں۔ ایک قانون چاہیے ہوتا ہے جو کہ وہ خود تو نہیں بناتے، وہ تو ان کو بنا بنایا ملتا ہے، اور دوسرا ان کو انویسٹیگیشن چاہیے ہوتی ہے، سالڈ، جو پولیس نے کرنی ہوتی ہے۔ اب ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ جج فیصلہ کرتے ہوئے اس کو یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ مناسب نہیں ملتی۔ نہ ہمارے ملک میں وہ قوانین ہیں کہ جس سے جو جرائم جو کرنے والے لوگ ہیں ان کے اوپر نکیل ڈالی جا سکے۔ یہاں پر قتل کے مقدمے جو قتل کرتا ہے ایون کہ وہ مان بھی جائے، آلہ قتل بھی برآمد ہو جائے، پھر بھی 10 12 سال 20 سال اس کو سزا نہیں ملتی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ آئین کے اندر، قانون کے اندر اتنے لوپ ہولز ہیں کہ اس کے ساتھ پلے کرتے رہتے ہیں۔ اور رہ گئی بات پولیس انویسٹیگیشن کی، اب پولیس کیا کرے؟ پولیس کے پاس بھی فورنزک ایکوپمنٹ ہی نہیں ہے، جو ماڈرن فورنزک ایکوپمنٹ ہے پوری دنیا میں۔ پاکستان میں پولیس کے پاس وہ چیزیں نہیں ہیں، نہ وہ سسٹم ہے انویسٹیگیشن کا۔ اب بتائیے کہ ایک جج جس کے پاس نہ وہ قانون ہے، نہ اس کے پاس انویسٹیگیشن جو ہوئی ہے پولیس سے وہ بھی کارآمد نہیں ہے، تو وہ فیصلہ کیا دے وہاں پہ؟ اور سونے پہ سہاگا یہ کہ وہ اوور برڈنڈ ہے جو جج ہے۔ جہاں 50,000 ججز ہونے چاہیے وہاں پہ صرف 3,000 ہیں، تو وہاں پہ اب کیا کریں گے؟ ہم چلیں چھوڑے باقی ممالک، اگر ہم انڈیا کو ہی فالو کر لیں تب بھی ہمارے پاس اس وقت جو ہے وہ تقریباً کوئی 5 ججز تو کم از کم ہونا چاہیے 1 لاکھ کی آبادی کے لیے، جو کہ ان کے پاس ہیں، ہمارے تو وہ بھی نہیں ہے۔ اچھا، بات صرف اور صرف یہ جوڈیشل سسٹم کی نہیں ہے، یہ بات بہت آگے تک جاتی ہے۔ اگر اس ملک کا قانون ٹھیک نہیں ہے، یہاں پہ سزا جزا کا نظام ٹھیک نہیں ہے، تو ہوگا کیا؟ پوری دنیا آپ پر ٹرسٹ نہیں کرتی، معاشی نظام ٹھیک طرح سے نہیں چلتا، اس ملک میں انویسٹمنٹ نہیں کی جاتی، اس ملک کے معاشی حالات ٹھیک نہیں ہوتے، پوری دنیا میں وہ ملک بدنام رہتا ہے۔ وہاں کی جو آبادی ہے وہ غیر محفوظ سمجھتے اپنے آپ کو۔ یہ صرف اور صرف جوڈیشل سسٹم نہیں ہے، اس کا تعلق پاکستان کے اندر ہر اس ایکٹیویٹی کے ساتھ ہے جو کسی بھی ملک کی ترقی میں ایک اپنا رول پلے کر سکتا ہے، اور وہ تمام کی تمام چیزیں اس جوڈیشل سسٹم کی وجہ سے ڈسٹرب ہو جاتی ہیں۔ جب ایک جرائم پیشہ فرد کو پتہ ہے کہ میں کچھ بھی کر لوں مجھے سزا ہی نہیں مل سکتی، ملے گی تو 10 15 سال بعد ملے گی، اور اگر ملے گی بھی تو میں کسی اور اگلے کورٹ میں چلا جاؤں گا، سیشن کورٹ سے ہائی کورٹ، ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ، سپریم کورٹ سے آگے پھر وہ پریزیڈنشل اختیارات شروع ہو جاتے ہیں۔ تو کنوکشن ریٹ، اگر میں آپ سے بات کروں کہ پاکستان میں کنوکشن ریٹ کیا ہے، کہ اگر 100 لوگ ایک جرم کرتے ہیں جو کہ ثابت ہو جاتا ہے
تو اس میں سے سزا کتنے لوگوں کو ملتی ہے؟ اگر میں اسٹریٹ کرائمز کی بات کروں تو دیٹ از ناٹ مور دین 2%. 100 میں سے 2 لوگوں کو بھی سزا نہیں ملتی اس چیز کی. تو آپ بتائیے کہ یہاں پہ جو کراچی میں یا باقی شہروں میں اسٹریٹ کرائمز ہو رہے ہیں وہ کیسے رکیں گے؟ جرم کو روکنے والی چیز صرف اور صرف ایک ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے سزا کا خوف. صرف وہ چیز جرم کو روک سکتی ہے اور کوئی چیز جرم کو نہیں روک سکتی. آپ جتنی چاہے تبلیغیں کر لیں. یہاں پر اکثر دیکھتے ہیں فلیکسیز لگی ہوتی ہیں رکشوں کے پیچھے، گاڑیوں کے پیچھے، جی کہ رشوت لینے والا رشوت دینے والا دونوں جہنمی ہیں. حکومت کی طرف سے کیمپینز چل رہی ہوتی ہیں. حکومت کا کام تبلیغ کرنا نہیں ہوتا، حکومت کا کام امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے چیزوں کو. کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس اختیارات ہوتے ہیں، وہ جواب دہ ہوتی ہے. تبلیغی جماعت کے لیے تو تبلیغی جماعت موجود ہے، وہ کرتے رہتے ہیں. تو پاکستان کا جو ابھی تو میں نے آپ کو صرف اور صرف ایک ہلکا سا ایک اوور ویو دیا، میں ڈیٹیل میں ابھی نہیں گیا. اگر میں ڈیٹیل میں جاؤں گا تو پھر تو یہ گھنٹوں کی ایک ویڈیو بن جائے گی اور گفتگو بہت لمبی ہو جائے گی. میں نے صرف اور صرف آپ کو ایک اوور ویو دیا کہ ہمارا جوڈیشل سسٹم اس وقت کہاں پہ کھڑا ہوا ہے.